إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا متفق علیہ واللفظ للبخاری. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا تلقوا الجلب فمن تلقي فاشتري منه فإن أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواہ مسلم. محترم حاضرین، میں نے آپ کے سامنے دو حدیثیں پڑھی ہیں. ان دونوں حدیث کے اندر ایک خاص مسئلے کا ذکر ہے. مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے جسے مثال کے طور پر بہت سارے جو کسان بھائی جو ہوتے ہیں وہ دور دراز سے وہ سامان لے کر کے آتے ہیں، گاؤں سے دیہاتوں سے اٹھ کر کے آتے ہیں شہروں میں سامان بیچنے کے لیے. آتے ہیں. تو یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ شہروں میں جو سامان بیچنے کے لیے آتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، شہر کے لوگ، وہ جا کر کے شہر میں داخل ہونے سے پہلے ہی ان سے جا کر کے مل لیتے ہیں اور سامان خرید لیتے ہیں. تو اس طریقے کا جو بیع ہے، یعنی وہاں جا کر کے سامان خرید رہے ہیں، اس طریقے کے بیع کا کیا حکم ہے؟ اصلاً ہم اور آپ یہ جان لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر والوں کو ایسا کرنے سے منع کیا ہے. شہر والوں کو کہ وہ گاؤں دیہات سے کوئی آ رہا ہے سامان لے کر کے، سبزیاں لے کر کے، اناج لے کر کے شہر میں بیچنے. شہر کا ریٹ کچھ ہوتا ہے، گاؤں کا ریٹ کچھ ہوتا ہے. یہاں کے لوگ پہلے ہی شہر کے لوگ نکل گئے اور جا کر کے وہاں اس سے راستے ہی میں ہی مل کر کے خرید لیا یا شہر کے بارڈر پہ ہی مل کر کے اس سے خرید لیا کم قیمت پر. انہیں نہیں معلوم ہے کہ یہاں کی قیمت کیا ہے. تو یہ ایسا کرنا یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: لا تلقوا الرکبان، کہ جو باہری جو لوگ ہیں جو آ رہے ہیں، القادمون من السفر بالسلع لیبیعها فی اسواق البلد، جو لوگ باہری، جو شہر کے باہری جو لوگ ہیں، جو گاؤں سے دیہاتوں سے اناجوں کو یا سامان کو یا پھلوں کو سبزیوں کو لے کر کے آ رہے ہیں، آپ ان سے جا کر کے بارڈر پر شہر کے میں داخل ہونے سے پہلے، یا یوں کہہ لیں کہ مارکیٹ میں، جہاں پر شہروں میں جہاں مارکیٹ ہوتا ہے، مارکیٹ میں مین مارکیٹ جہاں پر قیمتیں طے ہوتی ہیں، جہاں پر ایک خاص قیمت ہوتی ہے، وہاں پر بیچا جاتا ہے، وہاں داخل ہونے سے پہلے آپ ان سے نہیں ملو، ان سے سامان نہیں خریدو. پھر کہا: وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، اور کوئی شخص شہری آدمی کسی دیہاتی آدمی کا سامان لے کر کے شہر میں نہ بیچے. قلت لابن عباس، تو طاؤس ابن کیسان جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں نے، تابعی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا: ما قولہ ولا یبیع حاضر لباد، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات کا کیا مطلب ہے کہ حاضر جو ہوگا یعنی شہری جو ہوگا وہ دیہاتی کے سامان کو لے کر کے نہیں بیچے گا. کہا: لا یکون لہ سمسارا، کہ اس کے پاس اس کے لیے اس کا کوئی دلال نہ ہو، کیونکہ دلال جو ہوتا ہے درمیان میں وہ شہر کو ریٹ کو جانتا ہے. تو گاؤں والا اگر ہائر کر لیتا ہے تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ ریٹ کیا معلوم ہے کیا نہیں ہے. اور شہر والا اگر ڈائریکٹ اس سے لیتا ہے، اس گاؤں دیہات کے آدمی سے، کسان سے، اور وہ مارکیٹ میں بیچے گا تو ظاہر ہے وہ اسی ریٹ پہ بیچے گا جو مارکیٹ میں بک رہا ہے، وہ اس سے کم پر نہیں آئے گا. لیکن ممکن ہے کہ گاؤں والا جب شہر میں داخل ہو تو جو شہر کا ریٹ ہے اس سے کم پر وہ بیچ سکے، ہے کہ نہیں؟ وہ اس سے کم پر بھی بیچے گا. تو اس میں کس کا فائدہ ہوا؟ اس میں جو شہر کے لوگ ہیں ان کو کم قیمت پہ مال مل جائے گی، یہ اس بات کا بھی امکان ہے، اور وہ اپنے پیسے بھی اچھے خاصے کما لے گا. لیکن اگر
کوئی شہری آدمی کسی کسان اور دیہات سے آئے ہوئے شخص جو اناج لے کر کے آئے اس سے اناج لے کر کے وہ بیچے گا تو وہ کم قیمت پہ بیچے گا؟ نہیں بیچے گا۔ تو اب ظاہر ہے وہ جو شہر کی قیمت ہوگی وہی وہ کرے گا، تو اس میں نقصان کس کا ہوگا؟ اس میں نقصان ایک تو یہ کہ ظاہر ہے وہ بیچے گا تو وہ بھی کچھ لے گا، تو اس میں نقصان کس کا ہے؟ ان لوگوں کا ہے جن کا یعنی شہری لوگوں کا ہے، وہ اگر اس سے سامان خریدتے تو کم قیمت پہ خریدتے۔ اب ظاہر ہے جب بیچ میں ایک شہری ہی آ گیا ہے اور وہ گاؤں دیہات کے کسانوں کا مال لے کر کے وہ مارکیٹ میں بیچ رہا ہے تو وہ کم قیمت میں نہیں بیچے گا، تو ظاہر ہے یہاں نقصان دونوں کا ہو رہا ہے، دونوں طرف کا ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ دوسرے حدیث میں ہے لا تلقوا الجلب، اور پھر کہا فمن تلقی فاشتری منہ، کہ جس سے اس کے سامان کو لے لیا گیا اور اس سے سامان کو خرید لیا گیا، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ، تو اگر وہ مارکیٹ میں آئے گا، جو سامان کا مالک تھا جس سے سامان خریدا گیا ہے، باہر شہر کے باہر ہی یا مین مارکیٹ میں داخل ہونے سے پہلے اس سے سامان خرید لیا گیا، اگر وہ مارکیٹ میں آتا ہے پتہ کرتا ہے کہ سامان کی قیمت اتنی ہے یا اتنا کچھ ہے، تو فَهُوَ بِالْخِيَارِ، اس کو اختیار ہوگا۔ اختیار کیا ہوگا؟ وہ قیمت واپس کر سکتا ہے اور سامان لے لے گا۔ تو اس حدیث میں اس خاص چیز سے منع کیا گیا ہے۔ خاص کیا ہے؟ کہ کوئی بھی شخص جو گاؤں دیہات سے چل کر کے شہر کے اندر، شہر کی جو منڈی ہوتی ہے، منڈی میں داخل ہونے سے پہلے تک کوئی بھی شہر کا آدمی اس سے سامان نہیں خرید سکتا ہے، الا یہ کہ اس کے ساتھ دلال ہو جو شہر کا ریٹ جانتا ہو، پہلی بات یہ۔ اور نہ ہی کوئی شہری آدمی کسی باہری آدمی یعنی کسی گاؤں دیہات کے جو دور دراز سے آتے ہیں اپنا اناج لے کر کے، ان کے سامان کو لے کر نہ ہی وہ مارکیٹ میں بیچے گا۔ اگر وہ بیچ دیتا ہے، اگر وہ بیچتا ہے تو یہ درست نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ یہاں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو بیع کا کیا حکم ہے، بیع کا کیا حکم ہے؟ یعنی مان لو کوئی جا کر کے شہر کے باہر جا کے خرید لے، یا کوئی شہری آدمی ہے گاؤں دیہات کے آدمی سے اناج لے کر کے مارکیٹ میں بیچ رہا ہے، اس بیع کا کیا حکم ہے؟ تو صحیح جو درست بات ہے کہ وہ بیع صحیح ہوگی، بیع صحیح ہوگی، لیکن جو سامان کا اصل مالک ہوگا اس کو اختیار ہوگا۔ اختیار کیا ہوگا؟ کہ وہ اپنا سامان لے لے گا اور وہ پیسہ واپس کر سکتا ہے۔ تو اس میں جو منع کیا گیا ہے، منع کرنے کا تعلق بیع سے نہیں ہے، منع کرنے کا تعلق اس بیع سے اس وجہ سے ہے کیونکہ اس بیع کے ذریعے سے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، خریدار کا بھی نقصان ہو رہا ہے اور جو بیچنے والا ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے جب شہر سے باہر ہی یا منڈی میں داخل ہونے سے پہلے ہی کوئی جو اس سے مل کر کے سامان خریدے گا تو شہر کی قیمت سے تو نہیں خریدے گا، وہ اس سے کم قیمت پہ خریدے گا نا، نقصان کس کا ہوا؟ جو سامان بیچ رہا ہے۔ ایسے ہی اگر وہ سامان مارکیٹ میں لائے گا تو شہری جو لوگ ہوں گے وہ اس سے جب خریدیں گے تو ممکن ہے کہ وہ ان کا لحاظ کرے، ان کی رعایت کرے، وہ کم قیمت پہ بیچے۔ لیکن ایک شہری آدمی ہے وہ اگر گاؤں دیہات کے آئے ہوئے لوگوں کا سامان لے کر کے وہ بیچنا شروع کر دے تو وہ رعایت نہیں کرے گا۔ تو دونوں طرف کی مصلحتوں کا لحاظ کیا گیا ہے۔ اس میں جو علت ہے کہ اضرار بالناس ہے، اضرار بالناس ہے، یعنی جو شہری لوگ ہیں ان کو ضرر نہ ہو یا جو بیچنے والا ان کو ضرر نہ ہو، اس وجہ سے یہ منع کیا گیا۔ تو یہاں جو نہیں ہے وہ نہیں لوٹ رہی ہے، اصل بیع کی طرف نہیں لوٹ رہی ہے، لہٰذا یہ بیع اپنے آپ میں صحیح ہوگی، لیکن جس کا اصل سامان ہوگا اس کا اختیار ہوگا، اس کو اختیار ہوگا کہ وہ اس بیع کو فسخ کر سکتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہی ہے کہ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ، جب سامان کا مالک جب مارکیٹ میں آئے گا اور اس کو پتہ چل گیا کہ بھائی ریٹ وہ نہیں ہے جو ہم سے خریدا تھا اس نے، فَهُوَ بِالْخِيَارِ، تو اس کو اختیار ہوگا، اس کو اختیار ہوگا۔ تو یہ اس حدیث سے متعلق چند مسائل تھے جس کو میں نے بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔